اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کو پتا ہے جس دن ان جوانوں کو حسن مشتبہ کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حسین اعظم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو خالد بن ولید کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حضرت امام قاسم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو امام علی اکبر کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو طارق بن زیاد کی جوانی کا تقدس مل گیا، تو یاد رکھنا دنیا میں باطل کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے منظم سازش کے تحت وہ ہمارے جوانوں کو امام حسین کی جوانی ملنے نہیں دینا چاہتے، امام حسن کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے، طارق بن زیاد کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے جوانوں کو وہ راتیں رنگین کر دینا چاہتے ہیں، وہ جرائم میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں، وہ شراب و شباب میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہم کس زبان سے تمہیں سمجھائے؟ جلسوں میں تم بہت شوق سے آتے ہو، لیکن کتنے جرائم میں مبتلا ہو کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو۔ خدا کے لیے جوانی کے اندر گناہ کر کے اللہ کو ناراض مت کرو، ورنہ ایک وقت وہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں، جب جوانی میں کوئی پاپ کرتا ہے، جوانی میں کوئی جرم کرتا ہے، جوانی میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے، اتنا رسوا کن بڑھاپا دیتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان موت مانگتا ہے، موت کمبل میں منہ چھپا چھپا کے روتا ہے، مگر اس کو موت نہیں آتی۔ اتنا ذلیل ہوتا ہے جوانی میں پاپ کرنے والا کہ جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک نہیں دیتے۔ جن بچوں نے ماں باپ کو لات مار کے گھر سے نکال دیا، میں ان بچوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذرا غور کرنا، جن کو اولاد نے لات مار کے گھر سے نکالا ہے ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو۔ اللہ اکبر۔ آج جو مسجد کے زینے پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ قدرت دور نہیں ہے، قدرت بہت قریب ہے، اور میرے اللہ کا اعلان ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں لڑکوں کے ساتھ پاپ کرو گے، جوانی میں نشہ کرو گے، جوانی میں عورتوں پر گندی نظر ڈالو گے، جوانی میں مسجدوں کو ویران کرو گے، قدرت اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرے گی کہ موت مانگو گے تو موت بھی۔ یہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب علی کے بیٹے کے چہرے کا دیدار ہو، بھائی موبائل بند کیجئے، موبائل بند کیجئے، کھڑے ہو جاتے بیچ سے ٹاور کی طرح، ذرا دونوں ہاتھوں کو ایک بار محبت کے ساتھ اٹھائیں، پورا مجمع اٹھائیے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، اس نیت کے ساتھ اٹھائیے گا کہ قیامت کے دن علی کا بیٹا گواہی دے دے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار تھی، غدار نہیں تھی۔ ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، اور محبت سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں عرس سید ملت کے جملہ اراکین منتظمین، خصوصیت کے ساتھ حضور صاحب سجادہ اور محب گرامی جناب توفیق بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں اس سوچ پر کہ آج وہ ذات آپ کے درمیان ہے، اور بغیر تمہید و تاخیر کے، چونکہ توفیق بھائی نے ایک بات کہا کہ 2 سال سے میری تمنا تھی کہ آپ اسے سید ملت میں، اور 1 سال تو وقت کی پابندی، مگر اس سال چونکہ 13 رجب آنے والا ہے، اور ایک شعر ہے کہ گلا بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہیں ملال، افسوس ہے کہ تو نے میری بات کاٹ دی۔ مگر بغیر تمہید کے پہلے کے 4 مصرع سنیں، سید صاحب قبلہ کو ذہن کے حاشیے پر رکھیں، قاری صاحب قبلہ ہر جملہ اس کمیٹی کے حوالے سے یہ 4 مصرع ذہن، بھائی آپ کو آرام سے،
آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے محبت کے ساتھ، یہ تکلیف نہیں دیجیے گا. ہاں آپ لوگ بھی شروع سے آپ لوگ حرکت کر. بھائی جان آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے. کہ اہل بیت اپنے مریضوں کو شفا دیتے ہیں، اہل بیت اپنے مریضوں کو شفا دیتے ہیں، کتنے بے نور چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں. مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضا کرنا، یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑا دیتے ہیں. مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضا کرنا، یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑا دیتے ہیں. کتنے بے نور چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں. اہل بیت اپنے مریضوں کو شفا دیتے ہیں. مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضا کرنا، یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑا دیتے ہیں. ایک شعر اور سنیے کہ ذہن کو فکر کا احساس بنا دیتے ہیں، ذہن کو فکر کا احساس بنا دیتے ہیں، فکر کو ذہن کا عکاس بنا دیتے ہیں. فاطمہ زہرا کے بیٹوں سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں. فاطمہ زہرا کے بیٹوں سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں. آئیے بغیر تمہید و تاخیر کے حضرت کی آمد سے قبل جملہ اراکین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، صدائے محبت کو عام کرتے ہوئے، اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ کہ فخر سے میں کہتا ہوں کہ صدیق کا شیدائی ہوں، ہے عمر سے مجھے عشق ان کا تمنائی ہوں، الفت حضرت عثمان کا سودائی ہوں، عاشق حیدر کرار ہوں مولائی ہوں. میں ہوں زہرا کے فقیروں کا فقیر، میرا سردار ہے شبر میرے مرشد شبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے محبت کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ، کیونکہ 2 سال سے یہ خواہش تھی. اس سال بس 2 منٹ کے اندر میں یہ سامنے آپ کے اتنے چینل لگے ہوئے ہیں، ہندوستان کے دل و دماغ اگر اسٹیج پر موجود ہیں تو سامنے شہبازیہ ایجنسی ہے، اہل سنت نیٹ ورک ہے، ایم فریش میڈیا ہے، تیغ علی نیٹ ورک ہے. یہ آوازیں پوری دنیا تک پہنچے کہ آپ تیغ علی کے دیوانے، سید ملت کے دیوانے. 13 رجب کی تاریخ آنے والی ہے جب علی کعبے میں ولادت مولائے کائنات کی ہوئی. کثیرہ میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور کفیل اندر نعرہ لگاتا ہے، مل کر کے آپ کو علی علی کہنا ہے. نعرہ ختم ہوگا، مائک پر اولاد علی کی آمد ہوگی. ایک بار پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے محبت کے ساتھ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، اور ایک ایک آوازیں آپ کی بلند ہو جائے اور محبت کے ساتھ صدیق کا نعرہ. آوازیں اور جسے آپ کی آواز اس وقت میں نکل رہی تھی علی علی کی آواز. اللہ علی کے صدقے میں بے اولاد کو اولاد دیتا ہے، بے گھر کو گھر عطا فرماتا ہے، جو رزق کا پریشان ہوتا اللہ اس کے رزق عطا فرماتا ہے. لوگ کہتے ہیں علی کے نام کا نعرہ نہ لگاؤ، ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے مر جائیں گے مگر علی کا نام نہیں چھوڑنے والے ہیں ہم. میثم نے دار پر چڑھ کر کے علی کے نام کو بلند کیا تھا. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور آوازیں بلند ہو. صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان پکارا، مولائے قمبر، آقائے ابوذر، آقائے ابوذر، داماد پیغمبر، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر. کعبے کے اندر، کعبے کے اندر، کعبے کے اندر دم مست قلندر، دم مست قلندر، دم مست قلندر. آقا نے بولا، آقا نے بولا. میرا پور والوں، تیغ علی کے شہدائیوں، آپ کی آوازیں کم نہ ہو. یاد رکھنا اللہ سینے کی طاقت بخشتا ہے. 13 سال سے ہر سال نعرہ لگاتا ہوں، ہر دوسرے دن نعرہ لگاتا ہوں. دنیا پوچھتی ہے کفیل امبر سینے میں طاقت کہاں سے آتی ہے؟ میں کہتا ہوں یاد رکھنا جب جب علی کا نام لیتا ہوں اللہ سینے کی طاقت بڑھا دیتا ہے. محبت کے ساتھ کہے آقا نے بولا، میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، علی اس کا مولا. من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا.
शबनम में शरारा डूबो तो किनारा, शबनम में शरारा डूबो तो किनारा, हमें दे दो सहारा, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा। तफसीर कुरानी तनवीर नूरानी, मेरा दिल बर जानी, मेरा दिल बर जानी। आका ने बोला मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, अली उसका मौला। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। दोनों हाथों को उठाकर ये नारा वो नारा है, आवाम से इमाम तक नारा लगाएंगे। याद रखना, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा। बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। एक शेर सुन करके कफीर अंबर का कितनों का हाजमा खत्म हो जाता है, कितने लोग सुन करके मर जाएंगे, मगर पढ़ना कभी बंद नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह कब्र में आखिरी सांस तक बोलूंगा ये शेर कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का। भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। जरा एक बार बुलंद आवाज से, उसके बाद हजरत की गुफ्तगू होगी। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। नारे हैदरी उर्से सईदे मिल्लत। एक बार फिर वो बात और उसके बाद हजरत की आमद होती है। सोशल मीडिया से अमीर अल कादरी की शोहरत नहीं है, याद रखना कि वो खून है जो करबला के मैदान में बहा था, ये वो खून है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, ये वो खून है। हुजूर फरमाते हैं मम्मा तहुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। कुरान कहता है ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे इमाम ने कहा था याद रखना, दुनिया 30 साल पढ़ती है तब मुहद्दिस बनती है, दुनिया 25 साल पढ़ती है तब मुहद्दिस बनती है, दुनिया 10 साल पढ़ती है तब आलिम बनती है। मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे घर में 1 साल 1 महीना की मुद्दत नहीं, अगर किसी सैयदा के बतन अक़दस से बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया, उसका इतना आलम है कि तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी रा। ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती। बहक के ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया हजरत मासूम मिल्लत बिरादर ज़ी वक़ार हजरत मौलाना मोहम्मद अली फैज़ी साहब, बिरादर मुकर्रम नकीबे ज़ीशान हजरत मौलाना हाफिज कफील अंबर साहब, बिरादर ज़ी वक़ार जाकिर इस्माइली साहब शायर अहले सुन्नत, वो जमी ज़विल एहतिराम ज़विल एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफिल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत
انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناس پہ وارے گیسو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، شانِ پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شانِ پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو، کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں، سایہ فگنو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، اور تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ آج کی یہ محفل عرس سعید ملت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک نیک برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میں جانتا ہوں یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے کسی کو یہ کہنا کہ بیٹھ جاؤ یقیناً ان کے لیے آزمائش ہوگی، اس لیے کہ بیٹھنے کی جگہ ختم ہو گئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس پاکیزہ محفل میں آنے والے لوگ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے تو سن ہی سکتے ہیں۔ ہماری قوم کو اللہ نے بہت قوت اور طاقت عطا کی ہے، وہ نبی کے نام پر بیٹھنا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ کھڑے ہونا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ اڑ جانا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ مر جانا بھی جانتے ہیں۔ ہماری قوم سے بڑھ کر کسی قوم کے پاس یہ جذبہ ہے ہی نہیں، بلکہ میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے مذہب اسلام کے، اور کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے اہل سنت و جماعت کے۔ ہماری قوم کا جذبہ تو دیکھو، یقین تو دیکھو، کیفیت تو دیکھو، اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ موت ہمارے لیے کتنی یقین کی خوشی کا دن ہے، کتنا یقینی خوشی کا دن ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ملتا ہے، لیکن ہمارا یقین ہے جب ہم مرتے ہیں تو قبر میں مصطفیٰ
मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं और हमें उनका दीदार नसीब होता है। न कोई हटाने वाला होता है, न कोई दूर करने वाला होता है, न कोई मुखिल होने वाला होता है, न कोई शोर करने वाला होता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैं अक्सर सुन्नियों को कहता हूँ, सुन्नियों अपना मुकद्दर कितना बड़ा है कि मदीने जाने में जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा हमें मर जाने में खुशी होती है। इसलिए कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, वाह वाह वाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शबे किस गुल से मुलाकात की रात, और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी कौम के जवानों, उर्स की महफिल है। मेरे बाद आपको हमारे भाई हाफिज व कारी मोहम्मद अली फैजी साहब से उनका कलाम भी सुनना है। मुझे शौक है नात सुनने का, क्योंकि ये मेरे मसलक की पहचान है, ये मेरे मजहब की पहचान है, ये मेरे मसलक का तुर्रा इम्तियाज है। बल्कि हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम ने तो दुआ की थी, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं। लेकिन बस बात मैंने इतनी गुजारिश की मुंतज़मीन से कि मुझे थोड़ी देर गुफ्तगू करना है, मैं से गुफ्तगू कर लूं। उसकी वजह यह है कि मुझे लोगों को जगाने का फन नहीं आता, मुझे लोगों को हंसाने का फन नहीं आता। मेरी गुफ्तगू बहुत टूटी फूटी सी और बेजोड़ जुमलों पर मुश्तमिल होती है, इसलिए मुझे जल्दी से बुलवा लो। उसके बाद भाई मोहम्मद अली फैजी की नात मैं भी सुनूंगा और मेरी कौम भी मेरे साथ सुनेगी। मैं बहुत थोड़े से वक्त के लिए आपके पास आया हूँ, तवज्जो कीजिएगा। आज उर्स की महफिल है, हजारों आशिकाने रसूल मौजूद हैं और इस वक्त हमें ये तय करना है हमारी कौम के जवानों की जिम्मेदारी क्या है, हमारे कौम की जवानों की जिम्मेदारी क्या है। इसलिए कि याद रखना, जवान बड़ा कीमती सरमाया है किसी कौम के लिए, जवान बहुत अहमियतों का हामिल है किसी कौम के लिए। इसलिए कि वो जवान ही होते हैं जब जवान समझ जाते हैं, जवान अपने मकसद को समझ जाते हैं। सवा जवान जो है अपने मकसद की तकमील पर जब आगे आने की कोशिश करते हैं तो समाज में इनकलाब आता है, समाज में तब्दीली आती है, समाज अल्लाह अकबर उरूज की तरफ जाता है, तरक्की की तरफ जाता है, तमद्दुन की तरफ जाता है, बुलंदी की तरफ जाता है। जिस कौम के जवान संवर जाया करते हैं उस कौम में इनकलाब आता है। मेरी कौम के जवानों, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, अपने मकाम को पहचानने की कोशिश करो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की कोशिश करो। तुम कौन हो, तुम्हें पता है तुम कौन हो? अल्लाह अकबर। जानते हैं जब जवान अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लेता है, मेरे जुमले पे गौर करना, उलमा की मालूमात में इजाफा तो नहीं करूंगा लेकिन इसलिए उनकी तवज्जो चाहता हूं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो ये मुझे दुआ देंगे, मेरी ताईद करेंगे, और अगर गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। मेरी कौम के जवानों, आप क्या समझते हो जवानी को? अल्लाह के रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जवान हरामकारी से बचकर अल्लाह का फरमा बरदार बन जाता है तो बाज़ फरिश्ते उसके पीछे हो जाते हैं और वो बाज़ फरिश्तों से अफजल हो जाता है। मासूम फरिश्तों से, बाज़ मासूम फरिश्तों से, फरिश्ते तो सभी मासूम हैं, उन बाज़ अवाम फरिश्तों से उस जवान का मर्तबा बुलंद हो जाता है जो जवान हराम काम करना छोड़ देता है। मुसलमान जवान, तू फरिश्ते से बेहतर बन सकता है, तू फरिश्ते से आगे निकल सकता है। कब? जब तू अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, जब तू हराम काम छोड़ दे। और अगर तू ये नहीं करता, अगर तू हराम में डूबा रहेगा, तू हराम के अंदर मुब्तला रहेगा, अल्लाह की नाफरमानी करता रहेगा, तो फिर कुत्ते तुझसे बेहतर होंगे और तू कुत्तों से बदतर हो जाएगा। खिंजीर तुझसे, सूअर तुझसे बेहतर होगा। इस एतबार से तू सूअर से बदतर हो जाएगा, इस एतबार
اعتبار سے کہ سور تو سور ہے مگر اس نے حرام کام نہیں کیے، اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ اب بتا مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بننا چاہتا ہے یا جانوروں سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا کتے اور سور سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا تو معصوم فرشتوں سے بہتر بننا چاہتا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، یہ کھیل کود، یہ تماشا، یہ جرائم، یہ اللہ کے خوف سے دوری، یہ دین سے بیزاری، اس میں کب تک زندگی گزارو گے؟ آؤ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ جوانی کی شان قرآن بیان کرتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین مکہ المکرمہ کی قسم۔ اور دوسرے مقام پر تفسیری ترجمہ یہ ہے، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد رسول اللہ کی قسم۔ اور تیسرا تفسیری ترجمہ یہ ہے، صدیق اکبر کی قسم۔ تین سے مراد صدیق اکبر ہے، زیتون سے مراد فاروق اعظم ہے، طور سینا سے مراد عثمان غنی ہے، بلد امین سے مراد مولا علی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے اب یہ 4 قسمیں اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت بغیر قسم کے کوئی بات کہے تو بھی اس کی بات یقینی ہے، اس کی بات حتمی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن 4 قسمیں اٹھا کر کہا جا رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو حسن عطا کیا، اچھی شکل میں پیدا کیا، اچھی صورت میں پیدا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مراد انسان کی جوانی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جب تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے تمہیں ذلیل بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ جوانی کیوں دی گئی؟ جوانی کی شروعات 16 سال سے ہوتی ہے اور 50 سال پر آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں عطا کی گئی جوانی؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کا خوف کرتے ہوئے اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، حرام کاموں سے بچا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی بھی فضیلت بیان کی ہے اور جوانوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ اسلام میں بوڑھوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا، لیکن جوان اور جوانوں کی فضیلت کی شان سے بیان کی گئی۔ سنیے اے میری قوم کے جوانوں، راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والے جوانوں، موبائل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اپنے وقت کو ضائع کرنے والے جوانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، جوانوں کی عزت کرو، عزت، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان مکے میں کیا تھا تو مکے کے بڈھوں نے مجھے جھٹلایا تھا، جنہوں نے میری تصدیق کی تھی وہ یہی نوجوان لوگ۔ دین کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ جوان لوگ تھے۔ کون جوان لوگ تھے؟ سنو، اللہ اکبر، وہ 32 سال کا جوان تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت خالد ابن ولید ہو، ابو ذر غفاری ہو، حضرت سیدنا مقداد ہو، حضرت سیدنا بلال ہو، یہ سب کے سب جوان تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کے صحابی سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، میں صرف 16-17 سال کا تھا کہ احد کے میدان میں حضور کے اوپر آنے والے ہر تیر کو میں اپنے سینے پر لیا کرتا تھا اور حضور مجھے تیر اٹھا کر دیتے اور میں کمان میں رکھ کر کے تیر چلاتا جاتا۔ اس وقت حضور مجھ سے کہتے فدا قومی وابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیر چلاتا جا، تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے۔ کہتے اس وقت میری عمر صرف 16-17 سال کی تھی۔ میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، بدر کے فاتحین سب جوان تھے، احد کے فاتحین سب جوان تھے، خندق کے فاتحین سب جوان تھے، اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان تھا کہ اس کو کبھی بڑھاپے نے گھیرا ہی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لا فتح الا علی
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سید جوانی بہت قیمتی سرمایہ ہے، لیکن ہر دور میں جوانوں کی فکر کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر دور میں جوانوں کی سوچ کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچئے، جو رسول، عزت والے رسول اپنی قوم کے جوانوں کے لیے کہے کہ جوانوں کی عزت کرو، کیونکہ بڈھوں نے جھٹلایا، عتبہ، شیبہ، یہ سب کھوسٹ لوگ تھے، انہوں نے جھٹلایا، ان بڈھوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب بڈھے لوگ تھے، ان سب ظالموں نے جھٹلایا، اور حضور علیہ السلام کی بات کو جوانوں نے قبول کیا، اور وہ جوان لوگ کتنی مصیبت سے گزارے گئے، وہ جوان صحابہ صحابیات، حضرت عمار بن یاسر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، بلال حبشی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچے جاتے تھے، احد احد کہتے تھے، لیکن رسول اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ میری قوم کے جوانوں، آج دنیا سب سے زیادہ پیچھے لگی ہے تو دنیا بھر کے مسلم جوانوں کے پیچھے لگی ہے۔ وہ جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان اگر کسی مذہب کے پاس ہے تو قوم مسلم کے پاس ہے، ہم سے زیادہ جوان کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کو پتا ہے جس دن ان جوانوں کو حسن مشتبہ کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حسین اعظم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو خالد بن ولید کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حضرت امام قاسم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو امام علی اکبر کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو طارق بن زیاد کی جوانی کا تقدس مل گیا، تو یاد رکھنا دنیا میں باطل کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے منظم سازش کے تحت وہ ہمارے جوانوں کو امام حسین کی جوانی ملنے نہیں دینا چاہتے، امام حسن کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے، طارق بن زیاد کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے جوانوں کو وہ راتیں رنگین کر دینا چاہتے ہیں، وہ جرائم میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں، وہ شراب و شباب میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہم کس زبان سے تمہیں سمجھائے؟ جلسوں میں تم بہت شوق سے آتے ہو، لیکن کتنے جرائم میں مبتلا ہو کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو۔ خدا کے لیے جوانی کے اندر گناہ کر کے اللہ کو ناراض مت کرو، ورنہ ایک وقت وہ آئے گا، اللہ اکبر۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں، جب جوانی میں کوئی پاپ کرتا ہے، جوانی میں کوئی جرم کرتا ہے، جوانی میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے، اتنا رسوا کن بڑھاپا دیتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان موت مانگتا ہے، موت، کمبل میں منہ چھپا چھپا کے روتا ہے مگر اس کو موت نہیں آتی۔ اتنا ذلیل ہوتا ہے جوانی میں پاپ کرنے والا کہ جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک نہیں دیتے۔ جن بچوں نے ماں باپ کو لات مار کے گھر سے نکال دیا، میں ان بچوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذرا غور کرنا، جن کو اولاد نے لات مار کے گھر سے نکالا ہے ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو۔ اللہ اکبر۔ آج جو مسجد کے زینے پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ قدرت دور نہیں ہے، قدرت بہت قریب ہے، اور میرے اللہ کا اعلان ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں لڑکوں کے ساتھ پاپ کرو گے، جوانی میں نشہ کرو گے، جوانی میں عورتوں پر گندی نظر ڈالو گے، جوانی میں مسجدوں کو ویران کرو گے، قدرت اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرے گی کہ موت مانگو گے تو موت بھی نہیں ہے، راتوں کو تارے گنتے گنتے گزارو گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو گناہ کو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ شیطان نے ہمارے جوانوں کی سوچ کو اغوا کیا، لیکن اس جوانی میں پاپ کرنے سے پہلے سوچو، اگر بڑھاپا ذلیل آیا تو کیا کرو گے؟ اللہ نے بڑھاپے کے اندر لا علاج امراض میں مبتلا کر دیا تو کیا کرو
حضرت سیدنا ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی 30 سال کے جوانوں کی طرح بالکل اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ یہ ابن رجب حنبلی کون ہے؟ حضور غوث پاک کے مریدوں کے مرید ہیں، غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ ابو طیب طبری کے بارے میں کہتے ہیں 30 سال کی طرح فٹ تھے 100 سال کی عمر میں بھی۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو طیب طبری آپ 100 سال کی عمر میں اتنے فٹ کیوں ہے؟ تو ابو طیب طبری فرماتے ہیں میں نے جوانی کو گناہ سے بچایا۔ جملے پہ توجہ کریں، فرماتے میں نے جوانی کو گناہوں سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بیماریوں سے بچا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے صحت و قوت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت طاؤس العلماء سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک بڈھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، بغداد والے اس کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ کسی نے کہا امام بغداد کے لوگ اتنے بے مروت ہو گئے، اس قدر بغداد کے لوگ بے مروت ہو گئے کہ وہ ایک بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹا جا کر کے اس بڈھے کی زندگی کی تحقیق کر لو، ضرور اس بڈھے نے جوانی میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تب اللہ نے اس کو اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کیا کہ آج اس کو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، بس میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، توجہ سے سن لو تھوڑی دیر۔ مجھے پتا ہے میں آپ کے شوق کو بھی جانتا ہوں، آپ کی محبتوں کو بھی جانتا ہوں۔ آپ یہ جو شور کر رہے ہیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میرا چہرہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا رسول اللہ کی حدیث قیمتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہوتا ہے، ہم شخصیت پرستی میں اتنے ڈوب گئے کہ ہم حضور کی محبتوں سے کہیں کہیں دور نظر آنے لگے۔ بھائیو حضور کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ حضور سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، اور اگر آپ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کا چہرہ دیکھنے سے زیادہ حضور کے حدیث کا خیال ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کے فرمان کا خیال ہونا چاہیے۔ یہی تو رونا ہے ہم اہل سنت میں، ہم عشق کے دعوے دار ہیں لیکن حضور کے عشق میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے دوسری شخصیتوں کو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے بت بنا کر کے اب ان کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم فاروق اعظم جیسی ہستی نے جب کہا کہ میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، تو رسول اللہ نے ان کے لیے کہا تھا ابھی تو کامل مومن نہیں ہوا، بے شک بے شک بے شک، کیونکہ ابھی تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ لیکن جب تربیت کے مراحل پورے ہوئے اور فاروق اعظم پر نظر پڑی تو فاروق اعظم جب فنائیت کی منزل پر پہنچے تو کہا یا رسول اللہ اب اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ بھائیو ہم لوگ کوئی اسٹار لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی نچنیے لوگ نہیں ہیں، کیا بات، ہم حضور کے فقیر ہیں۔ ہمیں جو عزتیں ملی ہے وہ صرف حضور کے ذکر کی وجہ سے، بے شک، اور آپ کو بھی یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، کیا بات ہے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تھوڑی دیر اپنے نبی کا فرمان سن لو، ہمارے یہ چہرے اتنے قیمتی نہیں ہیں، اگر اللہ رحم کرے تو رحم کرے، اور اللہ نہ کرے اگر اس کا رحم نہ ہو تو اسی چہرے کو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے۔ ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا ہے؟
تھوڑی دیر اطمینان سے سنو. میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلی کا بیٹھنے کو جگہ لی ہے, لیکن تھوڑی دیر سنو. بہت اچھے سے سن رہے ہو, اللہ سلامت رکھے میرپور والوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. کیا عرض کر رہا تھا کہ جوانی کو اگر غلط استعمال کرو گے تو بڑھاپا اتنا دردناک مسلط کرے گا. اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, صوفیہ کہہ رہے ہیں, بزرگان دین کہہ رہے ہیں, تارے گنتے ہیں لوگ. اور جو جوانی میں پاپ نہیں کرتے, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ان کا بڑھاپا بہت خوبصورت گزرتا ہے. میں 2-3 گناہ کا ذکر کر کے نتیجہ پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں. آج سب سے بڑا گناہ جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے, سب سے بڑا گناہ جو اللہ کے نزدیک ہے, وہ ہے بے نمازی پن. ہم نماز نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا. قتل سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا. لیکن ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہی. ہم کسی کو قتل کرنے سے ڈرتے ہیں, ڈرنا بھی چاہیے, لیکن ہم نماز چھوڑنے سے نہیں ڈرتے. ڈرنے سے نماز چھوٹ رہی ہے. بلکہ میں تو یہ رونا روتا ہوں اکثر ہر جگہ. میں تو یہی کہتا ہوں کہ کاش کہ ہم سب مل کر ہماری قوم کی نماز پر ہی محنت کریں, کیونکہ جس دن میری قوم نمازی بنے گی اس دن یہ سارے جرائم اور گناہ, برائیاں اور اسلامی معاشرہ کے جلسے کی جو وہ ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نماز سے بڑھ کر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے. کسی مقرر کی تقریر میں اتنی تاثیر نہیں ہے جتنی تاثیر نماز میں ہے. کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز ہر برائی سے اور ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے. ایک جوان کے بارے میں صحابہ نے شکایت کی, یا رسول اللہ یہ جوان گناہ کرتا ہے. تو میرے سچے صادق و مصدوق نبی نے پوچھا, کیا یہ جوان جس کے گناہ کی شکایت کر رہے ہو وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہاں وہ نماز بھی پڑھتا ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا, اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو ایک دن اس کی نماز اس کو برائی سے روک لے گی. چند ہی دن گزرے تھے کہ اس نے نماز کی برکت سے اس کے گناہ چھوٹ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, تو میں عرض یہ کر رہا تھا جلدی جلدی 2-3 ہی گناہ پڑھنا ہے مجھے, لیکن دل کے کانوں سے سن لو, اپنی آخرت سنوار لو, ورنہ بڑھاپا بڑا دردناک ہوگا. جا کر ان بڈھوں سے پوچھو جو پوتوں کو بلاتے ہیں تو پوتا بھی آنے کو تیار نہیں, جو پوتیوں کو بلاتے ہیں تو پوتیاں جو ہے وہ گود سے نکل کر کے بھاگ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور بیوی کا تو حال یہ ہے, نفرتوں کی دیوار اتنی بڑی بڑھاپے میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ بڑے میاں اور بڑی بی کے ملنے کے بھی چانسز ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت مجبور بڑھاپا ان کا ہے جنہوں نے جوانی میں پاپ کیے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, جو اللہ والے جوانی میں گناہ سے بچتے ہیں, بڈھے ہو جاتے ہیں, چلنے کے قابل نہیں رہتے, لکڑی ٹیک کر کے چلتے ہیں, پھر بھی خدا ان کو اتنی عزت دیتا ہے کہ لوگ 200-300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے صرف ان کی دعائیں لینے کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. معصوم ملت دعا کر دو, سعید ملت دعا کر دو, تاج الشریعہ دعا کر دو, محدث اعظم دعا کر دو, مفتی اعظم دعا کر دو. آپ غور تو فرمائیں, آخر ان بوڑھوں کی عزت کیوں ہے؟ میں بوڑھا کہہ کے انہیں ذلیل نہیں کر رہا ہوں, استغفر اللہ, اللہ میری نیت کو جانتا ہے. لیکن بڑھاپے میں اللہ اکبر ہم نے دیکھا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے کے باوجود بھی مقرروں کو سننے کے لیے اتنے جمع نہیں ہوتے تھے جتنا اس مرد قلندر کی زیارت کے لیے جمع ہوتے تھے. پتا چلا تقوی والے کا بڑھاپا جوانے والوں کی جوانی کی بارات سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, کوئی رسول اللہ کا وفادار تو بن کے دیکھے, کوئی متقی تو بن کے دیکھے, کوئی پرہیزگار تو بن کے دیکھے, اللہ تمہیں بھی وہ عزت عطا فرمائے گا. لیکن آج سب سے پہلی بات ترک صلاۃ, اس کی کوئی اہمیت. میں نے تو دیکھا کہ بعض لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
अला ला दीना ला सलात और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उसका दीन नहीं है जिसकी नमाज नहीं है। और नमाज छोड़ने का गुनाह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सआदत में नक़ल करते हैं, एक औरत आई, बहनें भी मौजूद है, मर्दों से ज्यादा कमजोरी नमाज के मामले में औरतों की है। औरतें तो नमाज पढ़ती नहीं, सीरियल फिल्में ये वो अनाप शनाप, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह। नमाज की अहमियत गई, खत्म हो गई। बल्कि अब तो जितनी जलसों की अहमियत है उतनी अहमियत भी नमाज की नहीं। आप बुरा नहीं माने तो इतना जरूर कहूंगा, आते हैं तो इशा पढ़े बगैर आते हैं, जाते तो फजर से पहले ही सो जाते हैं। मेरे भाई, करबला वालों की मुखालफत कर रहे हो तुम लोग। यजीद नामे यजीद के साथ यजीदियत कर रहा था, अगर जान बख्शी कर दे तो मैं ये जुमला जरूर कहूंगा, मीरपुर वालों अगर आइंदा न बुलाना तो शौक से न बुलाना, लेकिन ये जरूर कहूंगा, वो यजीद कहलाकर यजीदियत को जिंदा कर रहा था और तुम हुसैनी कहला करके यजीदियत को जिंदा कर रहे हो। हुसैनियत के लिबादे में बेनमाजियों, तुमसे बड़ा यजीदी किरदार को जिंदा करने वाला कौन है? मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूं ना, कभी कह सकता हूं, कभी ये जुर्रत नहीं है, लेकिन किरदार यजीद को जिंदा कर रहे हो, क्योंकि यजीद और क्या चीज का नाम। इमाम हुसैन नमाज बचाने के लिए जान दे, और हुसैन पाक के जलसे में नमाज के बगैर आते हो और नमाज पढ़े बगैर सो जाते हो, बल्कि जलसे की तैयारी में कई नमाजें छोड़ देते हो, मेहमानों की खिदमत में कई नमाजें छोड़ देते हो। मुझे बताओ तो सही, अल्लाह के रसूल हालत जंग में भी नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, और हम जलसे की तैयारी के लिए हुजूर ने उहुद में ऐलान किया था, जो जहां गए वहीं खड़े रह करके नमाज पढ़े। खालिद बिन वलीद से किसी ने पूछा, खालिद तुमने तो मुसलमानों का इतना नुकसान किया पलट कर आने के बाद, एक बड़ी तारीख है उहुद की, लेकिन आ गई तो वो भी सुन ले। 50 सहाबा को, जवानों को हुजूर ने एक दर्रे पर खड़ा किया। उस दर्रे पर जब वो खड़े हुए, उस छोटी सी पहाड़ी का नाम है जबल रोमा। गौर सुनिएगा, ये जो रोना रो रहे हो ना, फिलिस्तीन और चेचेनिया और बोस्निया और कश्मीर और ये और वो जो रोना रो रहे हो ना, उसका इलाज पेश करो। मेरी आदत में कोशिश करता हूं कि मर्ज का रोना रोने की बजाय इलाज पर बात ज्यादा क्या बात है ना, क्योंकि दर्द भरी बातों से मसाइल का हल नहीं। ये रावजियों का तरीका है सीना पीटना कि कत्ल क्यों हुआ, कत्ल क्यों हुआ, वो अभी तक पीटी रहे। ये हाल है। हम लोग पीटने वाले नहीं है, हम लोग कहते हैं कि शहादत जो भी है वो हम लोगों के लिए एक तहरीक है, एक इनकलाबी लाहे अमल है। तो रोना बहुत ज्यादा नहीं रोया करो, इलाज ढूंढो। उस दर्रे पर 50 सहाबा को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर नहीं बल्कि जुबैर, जिम से जुबैर, थोड़ा सा आजकल हमें तलफ़ुज़ पर ध्यान देना पड़ता है, वरना कफील भाई थोड़ा फिर लुकमा देंगे तो फिर परेशानी। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौस पाक के गुलाम, सुभान अल्लाह। 12 और हम तो कोई फन लेकर भी नहीं आते, हम कोई फनकार भी नहीं, गौस पाक के फकीर हैं और बस वही लाज रखते हैं। क्या बात है। और उन्हीं के हाथ लाज है, तेरे ही हाथ लाज है या पीर दस्तगीर। सुभान अल्लाह। हम तेरे दस्तगीर हैं या गौस, सुभान तेरे अल्लाह। हाथ के नीचे मुर्शिद, यहाँ भी लाज आपके, वहां भी लाज। बेशक। बहरहाल अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को 50 सहाबा दे करके कहा कि अगर हुजूर के का फरमान सुन, अगर हम कट रहे हो तो भी तुमने नीचे नहीं आना, और अगर हम जंग जीत चुके हो तो भी तुम नीचे नहीं आना। वो खड़े हो गए और उहुद में सहाबा ने वो जवामर्दी दिखाई कि चंद मिनट के अंदर वो नामर्दों को भागते बनी। जो आए थे
مصطفیٰ جان رحمت کو ختم کرنے کے لیے. جنہوں نے اسلام کیا ان کے لیے یہ جملہ نہیں ہے، جو مر گئے ان کے لیے. وہ ایسی نامردی دکھائی کہ بھاگے وہ، اور جب بھاگے تو جو 50 صحابہ تھے انہوں نے اکثر نے اجتہاد کیا. کیا اجتہاد یہ کیا کہ جنگ ختم ہو گئی، چلو نیچے. ابن جبیر نے کہا نہیں، حضور نے منع کیا. اللہ اللہ اللہ. آقا نے جب تک ہمیں نہیں بلایا تب تک ہم نے نہیں جانا. کہا حضور نے حالت جنگ میں منع کیا تھا نیچے اترنے کو، جب جنگ ختم ہی ہو گئی ہے تو پھر رکنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت روکا ابن جبیر، نہیں رکے. ان میں سے اکثر اتر گئے. ایک تاریخی روایت کے مطابق 12 یا 14 جوان بچے، باقی سب نیچے اتر آئے. جب ان سے وہ درہ خالی دیکھا، جب وہ پہاڑ کا وہ خالی دیکھا تو وہ حضرت خالد ابن ولید پلٹ کر آئے اور حملہ کیا. اور مسلمانوں کے جو قدم اکھڑے ہیں، پھر اسی کے بعد حضرت امیر حمزہ کی شہادت، حضرت سیدنا اللہ اکبر مصعب ابن عمیر کی شہادت، عبداللہ ابن جہش کی شہادت، حضرت شماس کی شہادت. حضرت شماس وہ صحابی اللہ اکبر کہ حضور پر وہ آس پاس گھوم گھوم کر تیر اپنے سینے پہ لیتے تھے. 70 صحابہ. حضرت حنظلہ کی شہادت، غسیل الملائکہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت. اور پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں 70 جانے گئی؟ 70 کیوں؟ حضور کے ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا. 70 جانے. میری قوم کے جوانوں ذرا غور کرو، حضور کے ایک فرمان پہ، نہ میں اس کو خطا کہہ رہا ہوں نہ غلطی کر رہا ہوں، کچھ صرف یہ کہہ رہا ہوں، ایک فرمان پر عمل نہیں ہوا. کس سے؟ صحابہ. روئے زمین پر اصحاب رسول سے بڑی انبیاء کے بعد کوئی قوم ہی نہیں. مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب مصطفیٰ کا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا. بھائیو، جن زلفوں کا ذکر کر کے ہم مچل رہے ہیں، انہوں نے ان زلفوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پر لہراتے ہوئے دیکھا ہے. جن آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آنسو ہے، انہوں نے ان مازاق آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس چہرے بددعا پر ہم قربان ہونے کی بات کرتے ہیں، اس رخ بددعا کو انہوں نے بار بار دیکھا ہے. اللہ اکبر. کیا وہ آنکھیں تھی؟ میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اللہ اکبر. کیا شان والے وہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی. اور پھر بڑی بات بتاؤں، جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم قدرت اٹھائے، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. ارے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم، بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قدرت اٹھاتی ہے. جن کے گھوڑوں کی دھول کی یہ شان ہے، ان کے خود کے وجود کی شان کا عالم کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام. لیکن ایک بات پر عمل نہیں ہوا. 70 جانے گئی. 50 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی. توجہ کرنا، ایک بات پر حضور کی عمل نہیں ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بہت اچھے سے سن رہے ہو، بات بہت نازک مقام پر آ گئی، شاید اسی پہ بات پوری کر دوں. لیکن توجہ، ایک بات پر حضور کی عمل نہیں ہوا. 70 جانے گئی، 50 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی، 100 سے زائد بچے یتیم ہوئے، اتنے گھر اجڑے. اگر حضور علیہ السلام کی ایک بات پر عمل دور رسالت میں نہ ہو تو 70 جانے جاتی ہے، 50 سے زائد بچے جو ہے، 50 سے زائد عورتیں بیوہ ہوتی ہے، کم و بیش 100 سے زائد بچے اور بچیاں یتیم ہوتے ہیں. اتنے گھروں کے اندر جو ہے اداسی چھا جاتی ہے. میری قوم کے جوانوں، اب اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، اپنی بربادی کا رونا رونے والوں، اگر صحابہ کرام ایک بات پر عمل نہ کرے
اپنے اجتہاد کی بنیاد پر تو اتنا نقصان ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ قوم جو فرائض کو ترک کرے, فرائض کو چھوڑے, اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, پھر کتنی جانے جائے گی. اگر فلسطین میں اٹھنے والے جنازوں سے محبت ہے تو اپنا کردار بھی تو دیکھو. اگر تم زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہو گے تو کیا یہ جنازے نہ اٹھیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں, بظاہر عمل کس نے نہیں کیا تھا؟ جنہوں نے عمل نہیں کیا تھا ان کی جانیں تو اکثر کی محفوظ رہی, لیکن دوسرے بزرگ شہید ہوئے نا. تو کہیں ایسا تو نہیں اگر فلسطین میں میرے کسی بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو وہ میرے کسی جوان کے زنا کی نحوست تو نہیں ہے, تاش کے پتوں کی نحوست تو نہیں ہے, مسجدوں کو ویران کرنے کی نحوست تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر نوجوان عورتیں پوری دنیا کے اندر بیوہ ہو رہی ہے تو کہیں وہ ہمارے جرائم کی نحوست تو نہیں ہے. اتنا تمہیں قوم کا درد ہے کہ آنے والی ویڈیوز کو شیئر کر کے تم لوگ بہت زیادہ سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہو ذمہ داریوں سے. کبھی سوچا کہیں میرے گناہ میری قوم کی تباہی کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں؟ اللہ اکبر. رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو میں بات جو کہنے چلا تھا, خالد ابن ولید سے کسی نے پوچھا, اے خالد سیف اللہ, تم لوگوں نے تو احد میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان کیا تھا. حضرت امیر حمزہ جیسی ہستی کا سینہ چیرا گیا تھا, کلیجہ نکالا گیا تھا, اور کچا چبانے والوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ کچا چبایا تھا. انگلیاں کاٹنے والوں نے انگلیاں کاٹ کر کے گلے میں پہنا تھا. کان اور ہونٹ کاٹنے والوں نے کان, ہونٹ اور ناک کاٹ کر کے اپنے گلے میں پہنے تھے. کتنی قربانیاں دی گئی جب یہ دین ہم تک پہنچے. آج اس دین کی اہمیت نہیں, جلسوں سے دین نہیں پہنچا. یہ جلسے تو کسی کی جیب خالی کر کے کسی کی جیب بھر رہے ہیں. دین پھیلانے والے تو دین پھیلاتے پھیلاتے مالدار سے غریب ہو گئے. تمہیں کیا پتہ؟ بہت جانے گئی ہے میرے بھائی, بہت عورتوں کا سہاگ لوٹا ہے, بہت عورتوں کا سہاگ, بہت بچے بیوہ ہوئے ہیں, بہت گھروں میں چراغ بجھے تب دین کا چراغ روشن ہوا ہے. ارے خود اوروں کا گھر تو جانے دو, خود اللہ کے رسول کا جو گھر تھا اس کا کیا حال تھا؟ جس دن رسول اللہ نے نکاح کیا تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ, اس دن خدیجہ اتنی مالدار تھی کہ ملکہ تجار کہلاتی. بہنوں کی توجہ, بہت تکلیف, بہت مصیبتیں, بہت قربانیاں اس دین کے پیچھے. آج لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب مالدار ہو رہے ہیں, لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب مالدار لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب ہو رہے ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ جس دن حضور کے ساتھ نکاح ہوا ہے, پورے مکے کے سب سے مالدار عورت, سب سے مالدار عورت. اتنا مال کہ پورے مکے والوں کا مال جمع کرو تو خدیجہ کے مال کا 10% بنتا تھا. کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخ میں کہیں بھی چیلنج کر سکتے اس کو, حالانکہ میں چیلنج والا آدمی نہیں, طالب علم ہوں. خدیجہ کا پہلا اونٹ مال سے بھرا ہوا گھر کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو آخری اونٹ جو ہے مکہ المکرمہ کی سرحد کو پار کرتا تھا. اتنی مالدار تھی وہ خاتون جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی ہونے کا شرف تھا, جسے حسنین کی نانی ہونے کا شرف. لیکن میری بہنوں کو بھی بتا دیا جائے, نماز سے دور بہنوں, زیور اور کپڑوں میں ڈوب کر کے زندگی گزارنے والی میری بہنوں, سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل بنانے والی میری بہنوں, تمہیں پتا ہونا چاہیے جس دن سیدہ خدیجہ کی زندگی کا آخری دن تھا, اس دن خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. اتنی مالدار خاتون اتنی غریب ہو گئی تھی کہ اس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا. یہ دین کی قربانی. اور یہ لوگ دامن پکڑ کے پوچھیں گے, اور میری قوم کے جوانوں, فجر کی نماز میں سونے والوں, موبائل کے اوپر رات میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں, عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں, کبھی قرآن کو پوری زندگی پڑھنے کے لیے ہاتھ میں نہ لینے والوں, خدیجہ کی مفلسی تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھے گی کہ میں نے مال داؤ پہ لگا کے خدا کے دین کے لیے ہر دکھ سہا, بتا ام المومنین کہنے والے, تو نے میرے مال کی قدر کیا کی تھی؟ کیا جواب دو گے سیدہ کی امی کو؟ اور جو سیدہ کی ماں کی بارگاہ میں ناکام ہوگا
کیا حسنین کریمین اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ ہمیں کبھی ان کے درد کا درد ہے، ان کے دکھوں کا درد ہے، ان کی قربانیوں کا احساس ہے؟ سن لیں، بات آئی تو سن لیں۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کتنا عرصہ ہوا کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور آج زندگی کا آخری دن ہے، گھر میں چراغ کی روشنی، جو لوگوں کے گھروں میں چراغ جلواتی تھی آج دین کے لیے اتنی بظاہر مفلسی آ گئی، بظاہر مفلسی آ گئی کہ آج اس کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں۔ یہ بات مکے میں پھیل گئی کہ خدیجہ اتنی غریب ہو گئی، ملکہ تجار، کہ دین محمدی کے لیے اس نے سب لٹا دیا، اور آج اس کے گھر میں چراغ جلانے تیل نہیں ہے۔ تو کسی ظالم نے کہا موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ غربت تو انسان کو کفر تک لے ہی جا سکتی ہے، تکلیف آدمی کو مجبور کرتی ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ۔ خدیجۃ الکبریٰ کی بچپن کی سہیلی تھی، بچپن کی سہیلی کو پم بھر کے بھیجا، تیار کر کے بھیجا، جاؤ آج خدیجہ کو ورغلانے کا موقع ہے، خدیجہ کو ورغلا لو۔ وہ بچپن کی سہیلی آئی، خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہے۔ سوچو تو سیدہ کی امی کی کیا حالت ہوگی، ایک تو بیماری نے توڑ دیا ہے، اور دوسرا گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، فاقہ ہے۔ میرے بھائی جس کے گھر میں کھانا نہیں تھا اس کو دوا کیا میسر آ سکتی تھی؟ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی محنت۔ ہمارا کچھ بھی نہیں گیا نا دین کے لیے، اس لیے ہمیں احساس نہیں۔ ہم تو مسلمان باپ کے گھر میں مسلمان ہو گئے، ہمارا کیا ہے، ہمیں کیا ہے، دین سے ہمارا تعلق کیا ہے، ذرا بتاؤ نا۔ سیدہ کی امی کو دوا تو دوا ہے، کھانا بھی میسر ہے، بستر پر ہے، اور پتہ ہے لوگوں کو راحتیں دینے والی آج ٹاٹ کے بوریے پر ہے۔ سہیلی آ کر کے سرانے بیٹھتے، کہا خدیجہ تیری بچپن کی سہیلی ہوں، سن لیں۔ اب عنوان کہیں اور جاتا ہے، اب اس بات کا موقع نہیں کہ میں اپنے عنوان پر آگے بات بڑھاؤں، لیکن بات آ گئی تو بات ختم کر رہا ہوں، ذرا توجہ کر لیں۔ نہیں آپ لوگوں کا بھی حق ہے، میری طرح آپ بھی مہمان ہو، بات میں ختم ہی کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اس عنوان کو آگے کبھی بڑھاؤں گا، لیکن توجہ کر لیں آپ۔ سہیلی آ کر سرہانے بیٹھی اور بیٹھ کر کے کہتی خدیجہ میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں، تو نے محمد کا ساتھ دیا تو میں تجھ سے دور ہو گئی تھی، لیکن آج پھر وہی درد، وہی دل، وہی تڑپ تیرے دروازے تک لائی ہے خدیجہ۔ میں نے سنا ہے کئی دن سے تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا، تجھے بددعا لگ گئی ہے ہمارے معبودوں کی، بتوں کی بددعا، لات و حبل کی بددعا لگ گئی، تو نے محمد کا ساتھ دیا نا بتوں کی مخالفت میں، تجھے بددعا لگ گئی، دیکھ اتنی مالدار تھی غریب ہو گئی، کیا دیا محمد عربی نے تجھے، اتنی غریب ہو گئی، اتنی مفلس ہو گئی، تو لوگوں کو پالتی تھی، آج تیرے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ خدیجہ پورے مکے میں بات ہو رہی ہے، کیا خدیجہ کا انتقال ہوگا؟ مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، کوئی خدیجہ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا، کوئی خدیجہ کو اپنی زمین پر دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں دے گا۔ اور اگر خدیجہ محمد عربی کو ابھی بھی چھوڑ دے آخری سانس سے پہلے تو ہم اس کو عزت اور وقار کے ساتھ، جیسے عرب کے سردار دفن ہوتے ہیں ویسے ہم ان کو دفن کریں گے۔ سہیلی آ کر کہتی خدیجہ تو میری جان، میری سہیلی، میری بات مان لے، اور پھر کہتی ہے یہ غربت، یہ تنگ دستی، یہ پریشانی، ارے تیرے شوہر کے پاس کفن بھی نہیں ہے تجھے کفنانے کے لیے، تو کس کی باتوں میں آ گئی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کل ایمان کی ساس، سیدہ کائنات کی والدہ، سرداران جنت کی نانی، سیدہ آمنہ خاتون کی بہو، سید العالمین کے نکاح میں سب سے پہلے آ کر ان کے حرم کو آباد کرنے والی ہم سب کی پہلی ام المومنین، جس کو عرش سے خدا سلام نازل کرے، وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تمہارے نزدیک تو کپڑے اور زیور سبھی ہے نا، لیکن یہاں مرتبہ تو دیکھو، ہے کائنات کی کوئی ایسی عورت جس کے لیے عرش سے سلام آتا، اگر وہ ہے تو وہ سیدہ کی امی ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ جب سہیلی کی بات سنی، طاقت نہیں تھی اٹھنے کی، مگر پوری قوت ایمانی نے پھر سہارا دیا، اٹھ کے بیٹھ گئی اور سہیلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا بک رہی ہو؟ لات و حبل کی بددعا مجھے لگے گی،
ارے جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ ہٹا سکے ان کی بددعا مجھے کیا لگے گی؟ جو بولنا نہ جانتے ان کی بددعا. اور تو کہتی ہے کہ محمد عربی نے کیا دیا؟ ارے مجھے اتنا بڑا بنا دیا کہ محمد عربی کا خدا مجھے آسمان سے سلام بھیجتا. اس سے بڑا مرتبہ کسی عورت کا ہو تو بتاؤ. کائنات کی ام المومنین بنا دیا مجھے. ارے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی کو جس نے ام المومنین کائنات کے لیے بنایا، اس سے بڑا مرتبہ کیا چاہیے؟ اور سن میری سہیلی، تو کہہ رہی ہے کہ میں نے نادانی اور بے خبری میں محمد کا کلمہ پڑھا، شوہر کی محبت میں پڑھا، میں نے ہمدردی میں پڑھا، میں نے مربت میں پڑھا. سن لے جملہ غور کرے خدیجۃ الکبریٰ کا. عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو بوسہ دیا تھا، تب کہیں جا کر میں نے محمد الرسول اللہ پڑھا. اور تو کہتی میں چھوڑ دوں؟ اور سن، جا کر ان مکے کے گنڈوں سے کہہ دینا وہ مجھے کاندھا نہیں دیں گے، مجھے ان کے کاندھوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور آ گئے. سہیلی کے ساتھ تنہائی میں یہ بات، اتنے میں حضور آ گئے. آقا نے سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا خدیجہ کیسی ہو؟ خدیجہ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہو. سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا خدیجہ کیسی ہو؟ قربانی دیکھو دین کے لیے، قربانی دین کے لیے قربانی. یہ دین ایسے نہیں پھیلا، قربانی. سیدہ خدیجہ نے کہا آقا مجھے تو اللہ کو سونپ دے، اللہ کے بھروسے مجھے چھوڑ دے، میری خیریت آپ مت پوچھئے. جتنی دیر تک آپ مجھ سے باتیں کریں گے اتنا دیر جا کر آپ اللہ کے دین کو ٹائم اور وقت دیجئے. جتنا وقت میرے ساتھ باتوں میں گزرے گا، اگر اتنا ٹائم آپ نے لوگوں کو سمجھانے میں دیا تو پتہ نہیں اتنے وقت میں کتنے کافروں کو آپ مسلمان بنا کر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر. مجھے چھوڑ دی، مجھے آپ وقت نہ دیں، مجھے اللہ کے بھروسے کر دیں، میں اللہ کے بھروسے ہوں. آپ جائیے اللہ کے دین کا کام کی. یہ ہے دین کی خدمت، یہ ہے محنت رسول اللہ کے گھر والوں، حضور کی اصحاب کی، حضور کی ازواج کی، حضور کی آل کی. یہ محنت ہے، اس محنت سے دین پھیلا. جب حضور نکل کے چلے گئے تو جو سہیلی تھی نا خدیجہ کا ہاتھ پکڑے کہتے خدیجہ مجھے مسلمان کر دینا، مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیں. سیدہ خدیجہ نے کہا ارے تو مجھے کافر بنانے آئی تھی، تو کیسے مسلمان ہو رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنا یقین عطا کرتا ہو وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ مذہب سچا مذہب ہے. اس لیے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہوں. یہ محنت، یہ محنت. تو بات جو کر رہا تھا خالد بن ولید سے، کسی نے کہا خالد تم لوگوں نے بڑا نقصان کیا ہمارا احد میں، پھر تم احد کے فوراً بعد مدینے آ کے مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے احد میں ایک منظر دیکھا. جب نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہوا جو جہاں ہے وہیں نماز پڑھو. تو ہر مسلمان وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا. ہم نے سوچا مسلمان کے ہاتھ بند گئے نماز میں، اب ان کو قتل کرنا آسان ہے. لیکن ہم نے دیکھا جیسے کوئی تلوار اس نمازی پہ اٹھاتا، اس تلوار کے اٹھنے سے پہلے غیبی تلوار آتی اور اس کو کاٹنے والے کو کاٹ دیتی. نمازی پر حملہ نہیں ہو سکا. ہم سمجھ گئے یہ مذہب باطل نہیں ہے، حق ہے. اور خالد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو جو میں بات لے کر چلا تھا کیمیائے سعادت کی، اس کو سن لے، پوری ہوتی ہے بات. امام غزالی لکھتے ہیں ایک عورت تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اے موسیٰ میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے گناہ کیا کیا؟ اس نے کہا گناہ بہت بڑا ہوا، اس کو چھوڑ دیں لیکن آپ دعا کر دیں. کہا پہلے بتا تو گناہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے زنا کروایا، منہ کالا کیا، اور زنا کی وجہ سے پھر مجھے بچہ پیدا ہوا تو میں نے بچے کو قتل بھی کیا. ایک تو زنا کیا اور زنا کے بعد بچے کو قتل بھی کیا. موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا خوف طاری ہوا کہ تو جلدی یہاں سے نکل، تیری وجہ سے عذاب نہ جائے. وہ عورت چلی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کا سلام پیش کیا، کہا اے موسیٰ آپ نے اس عورت کو کیوں نکال دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جبریل اس نے کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا پاپ کیا، اس سے بڑا پاپی کوئی ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں اے اللہ کے کلیم، اس سے بڑے پاپی بھی ہے جن کو اللہ اس سے بڑا عذاب دے گا. کہا وہ کون ہے؟
کا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہی زانیہ اور قاتلہ عورت سے بھی بدترین ہے، اور اس کو جو عذاب دیا جاتا اس سے بڑھ کے عذاب ان کو دیا جائے گا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑیں گے۔ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، قتل اور زنا سے بڑھ کر ان کو عذاب ملے گا۔ تو جو پانچوں وقت نماز نہیں پڑھتے، فجر میں مسجد نہیں جاتے، ظہر میں نہیں جاتے، گھوم رہے ہیں، اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، میرے بھائیوں مرنا ہے، ایمان پہ مرنا چاہتے ہو، ایمان سلامت لے جانا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نمازیں پڑھو، گناہ چھوڑو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوان، ایک حدیث ہے جمع الجوامع کی روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی جوان صبح صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے عوام کو اللہ نے رسولوں کو، اللہ نے عوام پر رسولوں کو جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، مرسلین کو عوام پر جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، صبح کی نماز پڑھنے والے جوانوں کو اللہ بوڑھوں پر ایسی ہی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ رسولوں جیسی فضیلت جوانوں کو ملتی ہے صبح کی نماز کی برکت سے، یہ ہے جوانی کی عبادت۔ لیکن افسوس میرے بھائی، آپ یہ مت سوچنا کہ امین القادری آپ سے یہ کہہ رہا ہے انجوائے نہ کریں، کھائیں نہیں، پیے نہیں، پکنک نہ کریں، ایسی بات نہیں، سب انجوائے کرو، بھرپور انجوائے کرو، حرام کام مت کرو، بس باغ گھومنے جاؤ، حرام کام مت کرو، نعتیں سنو، گانے مت سنو، درود شریف پڑھو، غیبت مت کرو، چگلی مت کرو، کسی عورت پر پاپ کی نظر مت ڈالو، کیونکہ اللہ کے رسول کا دیدار انہی آنکھوں سے کرنا ہے قبر میں۔ جو آنکھیں حضور کو دیکھنے والی ہے وہ آنکھوں سے کسی عورت پر پاپ کی نظر کیسے ڈال سکتے ہو؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ جب میں سنتا ہوں کہ مسلم جوان لڑکے پکچر دیکھتے ہیں زنا والی، تو مجھے یاد آتا ہے حضرت سلمان فارسی کہا کرتے تھے کسی کی ران پہ نظر ڈالنا مجھے مشکل لگتا ہے، 70 مرتبہ مرنا مجھے آسان لگتا ہے، لیکن کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنا مجھے مشکل لگتا ہے، کیونکہ 70 مرتبہ مرنے میں وہ تکلیف نہیں ہے جتنا کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنے سے عذاب ہوگا۔ جب ران دیکھنے پہ یہ عذاب ہے تو سوچو جو زنا دیکھتے ہیں ان پر کیا عذاب ہوگا، ان کے ایمان کا کیا بنے گا، ان کی قبر کا کیا بنے گا، ان کی حشر کا توبہ کرو، بدلو۔ جوانی گناہ کے لیے نہیں ہے، جوانی پاپ کے لیے نہیں ہے، جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، جوانی جرائم کے لیے نہیں ہے، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ توبہ کر لو، اور یاد رکھنا کتنے بھی بڑے پاپی ہو، کتنے بھی بڑے مجرم ہو، اگر تم توبہ کرو گے، کتنے بھی بڑے پاپی ہو، کتنے بھی بڑے، توبہ کرو گے تو گناہ سے ایسے پاک کر دیے جاؤ گے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کل سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، کل سے نہیں بلکہ ابھی سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ یہ طے کرو کہ کچھ بھی ہو جائے، خوشی ہو یا غمی ہو، موت ہو یا شادی ہو، برات ہو یا میت ہو، میں نے نماز نہیں چھوڑنا۔ سنی سے العقیدہ امام کی ابتدا میں مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح جتنے گناہ ہیں مجھے ان گناہوں سے بچنا ہے، پھر دیکھنا زندگی کا کیسے لطف آتا ہے۔ آج آپ لوگ کہتے ہو مولانا سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے کیونکہ گناہ کرتے ہو، اور گناہ سے سکون ختم ہوتا ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اس لیے آئیے اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آدھا گزر رہا ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہوگا، اس کے بعد رمضان المبارک کا برکت والا، رحمت والا اور موسم بہار والا، نیکیوں والا مہینہ آئے گا۔ روزوں کا اہتمام کیجئے، جوانی کو حرام کام سے بچ کے گزاریے، آپ کا بڑھاپا بادشاہوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ کو جانا نہیں ہے کیونکہ ابھی محفل جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔